السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو جی چلیں کہف کا آگے کا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھیمی آواز میں رامین سے کوئی بات کرتے ہوئے اس نے کچھ محسوس کر کے یکدم چہرہ پھیرا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے آبرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ سیاہ جھلملاتی قمیص پر وہ جھلملاتی آنکھوں لیے اسے ساخت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں۔ دوپٹہ کس کے تھوڑی کی جانب سے پکڑے وہ اس سمے اسے بہت بکھری بکھری سی لگی۔ رامین نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم پھر اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ انہیں اب اس پر سخت طیش چڑھا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن لب لرز گئے۔ آنکھوں کی سرخی ضبط کے باعث گہری ہونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ یقیناً پھر کوئی بدمزگی ہوئی ہوگی تمہاری وجہ سے۔ رابیل، تمہیں کتنی دفعہ میں نے سمجھایا ہے کہ پلیز اب بس کر دو یہ سب۔ ہر دفعہ کیا تماشا کھڑا کرنا لازمی ہے؟ اور اس کا دل اس سمے اس قدر بھر آیا لگتا تھا پھٹ جائے گا، لیکن وہ مٹھی بھیجے کھڑی رہی۔ دوپٹہ جو تھوڑی سے پکڑ رکھا تھا چھوڑ دیا۔ چہرے کے اطراف میں لٹیں بکھر گئیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں، میں کمرے میں۔ چاچی، میں دراصل رابیل کو ہی لینے آیا تھا، کیا میں لے جاؤں اسے؟ اس کے اس قدر سعادت مندی سے پوچھنے پر جہاں رامین کو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہیں رابیل نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یوں لگتا تھا گویا اس نے لمحوں میں بیٹھے بیٹھے اسے لے جانے کا فیصلہ کیا ہو۔ مجھے نہیں۔ ہاں بیٹا، ضرور لے جاؤ آپ۔ ویسے بھی اس کا دماغ آج کل بہت زیادہ خراب رہنے لگا ہے، بہتر ہے کہ اس گھر سے کچھ لمحوں کے لیے باہر نکل جائے۔ اس کی جانب دیکھ کر ہلکی سی سختی کے ساتھ کہا تو وہ بے بسی سے ماس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے وہ اس وقت بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس نے شکستہ سے قدم کمرے کی جانب بڑھائے اور لرزتے ہاتھوں سے عبایا پہننے لگی۔ عبایا پہنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ خاموشی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ضبط سے باہر دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے بھی اسے متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اب وہ اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ وہ اسے قریبی پارک میں لے آیا تھا۔ رات کے اس خنک سے پہر میں لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خاموشی سے سنگی میں بینچ پر آ بیٹھا تو رابیل بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ تھا۔ چند پل کوئی کچھ نہ بولا۔ کچھ لے کر آئے ہو تم؟ کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے یہاں؟ اس کی آواز اب بھی پھٹی پھٹی سی تھی۔ معاذ نے خاموشی سے اس کی کتھئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر لمحہ بھر کو کسمسائی تھی۔ تم رو لو رابیل۔ لیکن اس کی اگلی بات پر اس نے حیران ہو کر چہرہ اٹھایا۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی تیرنے لگی تھی۔ معاذ نے گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں؟ اور اس نے ایک دم اطمینان سے پوچھ لیا کہ رابیل کا دل جو پہلے ہی بوجھل تھا مزید بوجھل ہونے لگا۔ اگر وہ اسی طرح دیکھتا رہتا تو وہ خود پر قابو کیسے رکھے گی؟ مجھے کوئی رونا وونا نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر آگے بڑھنے لگی تو معاذ نے اس کی کلائی تھامی۔ وہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گئی تھی، آنکھوں کی نمی سوا ہونے لگی۔ اس نے نرمی سے اسے پیچھے کیا، پھر دوبارہ بینچ پر لا بٹھایا۔ وہ بے بسی سے ایک بار پھر سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نا، رو لو تم آرام سے، اتنا سب کچھ اندر نہیں رکھتے اپنے، تکلیف بڑھ جائے تو جان لے لیتی ہے۔ رونا انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ رو لو تم، میں بیٹھا ہوں یہاں۔ تم بھی مذاق اڑاؤ گے میرا؟ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو میری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں۔ کیا کوئی میرے نظریے سے نہیں سوچ رہا؟ سب کو اپنی زبان کا چٹخارا چاہیے، بولنے سے پہلے ایک دفعہ بھی اگر یہ سوچ لیں یہ لوگ تو کبھی اتنی اذیت نہ ہو مجھے۔ تم بھی سب جیسے ہو، تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گے، مجھے پتہ ہے سب کا۔ اگلے ہی پل وہ اب آنکھوں پر بچوں کی طرح بازو رکھے رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر۔ اندر پلتی اذیت کو جیسے بہت دنوں بعد کسی کے سامنے نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کا تھکا تھکا سا دل اب کے پوری شدت سے بھینچ رہا تھا۔ معاذ گھٹنوں پر کونیاں رکھے ہتھیلیاں باہم ملائے جھک کر بیٹھا تھا اور وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر بازو سے ہی آنکھیں صاف کرنے لگی تو معاذ سیدھا ہو بیٹھا، ہتھیلی پر لپٹا رومال کھول کر اس کی جانب بڑھایا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے
نے چونک کر ماس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نرمی تھی، صرف نرمی۔ رابیل نے بہت دنوں بعد کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے آج نرمی دیکھی تھی۔ اس کا لرزتا دل آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رومال تھاما اور پھر آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے پوچھنے پر رابیل نے اس سے نگاہ چرائی، چہرہ جھکا لیا۔ کچھ نہیں۔ کسی نے بدتمیزی کی؟ کچھ کہا؟ یا اللہ، وہ ایسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کا دل بے اختیار ہی اس کی جانب کھنچنے لگا۔ اسے یہ والے ماس کی عادت نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی، چھوڑو۔ ہر وقت باتوں کو پس پش نہیں ڈالتے رابیل۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ لوگ اپنے اعمال کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے، نہیں تو وہ آپ کو جیسے چاہیں ویسے ٹریک کر سکتے ہیں۔ صرف ہاں یا نہ میں بات کیا کرو۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے ایسے بات کرنی نہیں آتی۔ بہت روڈ ہے یہ۔ کوئی ہرٹ ہو گیا تو؟ اور وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ کبھی کبھی وہ اسے پوری طرح سے حبیبہ جیسی لگتی تھی، جیسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے آگے والا زخمی ہوا ہو تو یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ پاگل ہو تم بالکل، سر ہلا کر کہا تو اس نے یکدم آبرو اکھٹے کر کے اسے دیکھا، گویا برا مان کر دیکھا۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے؟ ویسے ہی، سوچا تمہیں یہ پارک دکھا دوں۔ اس نے بھی کندھے اچکا کر کہا تو رابیل کا دل ہی جل گیا۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے تمہاری فکر تھی؟ بدتمیز نہ ہو تو۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ ماس، تم سن رہے ہو نا مجھے؟ اس کی غائب دماغی پر اس نے آخر میں اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا، پھر یکدم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رابیل نے ناسمجھی سے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی کمزور لڑکی ہو؟ بات تک کرنے نہیں آتی تمہیں لوگوں سے؟ جو بھی سنائے تم چپ چاپ سن کر آ جاتی ہو ان کی بکواس۔ اس نے یکدم اس قدر برہمی سے کہا کہ جو بے یقینی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ میں کمزور نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اس نے اس قدر درخشی سے کہا، لیکن پھر بھی مقابل کو فرق نہیں پڑا تھا۔ مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے اس کی بات کا مذاق بنایا ہو۔ اچھا، تو تم کمزور نہیں ہو؟ پھر کیوں سن کر آئی تم ان سب کی باتیں؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ لیکن وہ بھپر کر یکدم 2 قدم اس کے قریب آئی، مترم آنکھیں دہکنے لگی تھیں۔ میرے پاس جواب تھا، پھر جواب دیا کیوں نہیں؟ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ سب میرا اس جواب کے بعد مزید مذاق بناتے اور مجھے اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا تھا، اور تم انہیں اپنا تماشا بنانے دیتی۔ آگے بڑھ کر ان میں سے کسی ایک کو مکہ کیوں نہیں مارا تم نے؟ مکہ مارنا آتا ہے تمہیں؟ وہ چند لمحے خاموش سی ہو گئی، پھر چمک کر اسے دیکھا۔ آتا ہے مجھے؟ اور ماس شاعری بے ساختہ گردن جھکا کر ہنس دیا، اور وہ اس کے یوں ہنسنے پر ہتے سے ہی اکڑ گئی۔ اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بامشکل اپنے لبوں کو دبائے مسکراہٹ کو روکے ہوئے تھا۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے رابیل عابد کا، میں اگر بولتی نہیں ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا۔ مجھے بولنا آتا ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کی چمڑیاں کھینچنی بھی آتی ہیں، لیکن اگر میں خاموش ہوں تو صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی۔ میں اگر جواب دینے پر آؤں تو لوگوں کے منہ توڑ دوں، لیکن میں یہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر تم نے ایک بار اور میرا مذاق بنایا تو تم… لمحے بھر کو ماس دانت پیسے۔ وہ محظوظ ہوا اس کی شعلہ بیانی سن کر۔ ماس شاعری تم گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا تو وہ ذرا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ رابیل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا سینہ کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہوا ہو۔ اسے بہت دنوں بعد کھل کر سانس آیا تھا۔ سینے کی تکلیف یکلخت ہی ختم ہونے لگی۔ واہ رابیل جی، آپ تو واقعی بولنا جانتی ہیں۔ اس نے سچ میں قائل ہو کر سر ہلایا تھا۔ رابیل نے کڑوے ہوتے حلق کے ساتھ چہرہ ہی پھیر لیا۔ ویسے وہ کھمبا دیکھ رہی ہو؟ وہ وہاں۔ اس نے قریب آ کر ہاتھ لمبا کر کے اسے دکھایا۔ اس نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی، ایک قہر آلودہ نگاہ تھی وہ۔ اگر تم نے مجھ سے پہلے اسے ہاتھ لگایا تو میں واقعی مان جاؤں گا کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، ایک مضبوط لڑکی۔ تم کسی کو بھی اپنی بے عزتی نہیں کرنے دے سکتی، کیونکہ اگر میں نے اسے تم سے پہلے ہاتھ لگا لیا تو پھر میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے آر یا پار والے انداز میں اس سے پوچھا تو اس نے کاٹ کھانے والے نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے میں ہی ہاتھ لگاؤں گی تم سے پہلے، کیونکہ میں ایک مضبوط لڑکی ہوں۔
اوکے دیکھتے ہیں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک ساتھ اس دور کھڑے کھمبے کی جانب بھاگے تھے۔ ماس اس سے چند قدم آگے تھا اور وہ پوری قوت سے بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے۔ اس سمے پارک میں لوگ بالکل بھی نہیں تھے اور دو بے وقوف ایک کھمبے کو پہلے ہاتھ لگانے پر لڑ رہے تھے۔ کھمبے کے تھوڑا قریب پہنچ کر جب ماس اس سے آگے نکلنے لگا تو اس نے اس کی جیکٹ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے دھکیلا۔ وہ اب ہنس رہی تھی۔ ماس اپنے ہی پیروں میں الجھا اور گر گیا اور اسے اٹھانے یکدم پیچھے آئی اور تو وہ اسے ڈاچ دے کر ایک بار پھر سے اٹھ بھاگا۔ ماس بدتمیز! وہ بھی اسے کوستی ہوئی اس کے پیچھے ایک بار پھر سے بھاگی اور آخرکار اس نے ماس کو ہرا ہی دیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے جانے کیسے اپنی رفتار کم کر گیا تھا، لیکن رابیل کو اس کی چالاکی سمجھ نہیں آئی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر کھمبے کو ہاتھ لگایا اور پھر خوشی سے ہنس ہنس کر اسے منہ چڑھانے لگی۔ وہ گھاس پر پھولا سانس لیے بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آ کر اس سے زبان دکھا رہی تھی۔ تم ہار گئے ماس اور میں جیت گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا میں جیتوں گی۔ تم مجھ سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ تیز بھاگتے ہیں، اور تم… وہ کہتے کہتے رکی، پھر ہنس پڑی۔ کچھ یاد آ گیا تھا اسے۔ تم تو بیچ میں گر بھی گئے تھے۔ اف، کتنے عجیب لگ رہے تھے تم گرتے ہوئے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے گردن پیچھے پھینک کر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ قریب چلی آئی، ماس کو ہاتھ دے کر اٹھایا۔ رابیل کا چہرہ دیکھ کر اسے بے ساختہ ہی شرارت سوجی۔ آہ! اس کی کرہ پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ کیا ہوا؟ کہیں لگ گئی کیا تمہیں؟ اس نے بے اختیار ہی پریشان ہو کر پوچھا تو ماس نے شکل اور بیچاری بنا لی۔ ماتھے پر گرتے بال ہولی ہولی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ہاں، شاید گرنے سے ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ اوہ، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے بینچ تک لائی، اسے بٹھایا، پھر عین اس کے سامنے بیٹھی۔ جیسے ہی اس کی جینس کو ہاتھ لگایا، اس نے پیر بے ساختہ پیچھے کیا۔ رابی نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ذرا آگے جھکا، پھر وہ آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو ثابت ہوا کہ مس رابیل بہت مضبوط ہیں۔ روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو، لیکن رلاتے ہوئے زیادہ اچھی لگو گی۔ اگر آئندہ کبھی کسی کی بکواس سن کر نہ آنا، لوگ رلائیں تو تم بھی انہیں رلا کر آنا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ چہرے کی سنجیدگی واپس لوٹ آئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر ایسے میں کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے مکہ مارنا نہیں آتا۔ ماس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کے یک سے ہاتھ اب ماس کی مضبوط ہتھیلیوں میں تھے۔ وہ سانس روکے دیکھ رہی تھی اسے۔ تو پھر ماس اسے خود دیکھ لے گا۔ تمہیں اس کے آگے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بس لوگوں کو اتنی اجازت نہیں دینی کہ وہ آئیں اور تمہیں ہرٹ کر کے چلے جائیں۔ تم نے اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا ہے۔ آئندہ تم نے رلا کر آنا ہے رابیل۔ میں تمہیں اب یوں شکستہ روتا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ اسے اسی وقت ان سرمئی آنکھوں سے محبت ہو گئی۔ وہ آنکھیں گہری تھیں، اسے لگا وہ ڈوب جائے گی۔ میں آئندہ کبھی بھی کسی کو اتنی جرأت نہیں دوں گی ماس۔ میں اب کبھی کسی کو مجھے ہرٹ کرنے نہیں دوں گی۔ اس نے ان آنکھوں کے سحر میں ڈوبتے ہوئے بے ساختہ کہا تو وہ مسکرایا، وہی ہلکی سی اپنائیت بھری مسکراہٹ، کیونکہ تم اب صرف تمہاری نہیں ہو، تم اب میری ہو۔ اور یہ لفظ کہہ کر تو اس نے رابیل عابد کو آج کہیں اپنے ہی اندر قید کر لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لے کر ہی اٹھا۔ اس نے گردن جھکا کر اس کی ٹانگ کو دیکھا۔ ماس جو اس کی نظروں کے زاویے ہی کو دیکھ رہا تھا، یکدم اپنی امٹتی مسکراہٹ روکی۔ رابی نے مشکوک سا آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری تو ٹانگ میں درد تھا نا؟ ختم ہو گیا؟ جنگلی خر؟ اور اس کی بہت مدھم سی سرگوشی پر وہ ایک بار پھر سے اپنی امٹتی مسکراہٹ سمیٹ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اب کے اس دھند میں نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ رابیل مسلسل اسے کوس رہی تھی اور وہ مستقل سر نفی میں ہلا کر اس کی ہر بات رد کرتا جا رہا تھا۔ اس خنک سی رات میں دور کہیں تاروں کے پار حبیبہ اداسی سے مسکرائی تھی، کیونکہ ان کے دونوں بچے آج خوش تھے۔ اب کہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اس کا دم نہیں گھٹ رہا تھا، نہ ہی دل تنگ ہو رہا تھا، اور نہ ہی اب کہ وہ ہونٹوں کو سکیڑ کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اب کہ اس کا دل پرسکون تھا، سانسیں ہموار تھیں اور آنکھوں میں بکھری نمی فطری سی تھی۔ اس نے ایک نگاہ پھیر کر ماس کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ماتھے پر گرے بال کھڑکی سے اندر گرتی ہوا سے ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے۔ رابیل کی نگاہیں اس کے اسٹیئرنگ کو پکڑے ہاتھوں پر پسلیں۔ اس کے ہاتھ محنت کرنے کے عادی لگتے تھے۔ دور سے دیکھنے پر بھی صاف نظر آتا تھا وہ ہاتھ سخت اور مضبوط تھے۔ اسے بے اختیار ارحم کے ہاتھ یاد آئے۔ اس کے ہاتھ نرم تھے، نرم اور محنت سے آری۔ دھیرے دھیرے اس کی نگاہیں واپس اس کے چہرے پہ پلٹی تھیں۔ پرکشش نقوش لیے وہ
اکھڑا سا مندہ کب اس کے دل میں اترا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوا کے ایک سرسراتے جھونکے سے اس کے ماتھے پر گرے بال لمحے بھر کو لہرائے تو رابیل کا دل کیا ہاتھ ہلکے سے بڑھا کر اس کی پیشانی کو ان بالوں سے آزادی دلوا دے، لیکن اگلے ہی پل اس نے بے ساختہ اپنی سوچ پر لب کاٹے تھے۔ اگر مجھے دیکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو ایک بات پوچھوں؟ اور رابیل نے گڑبڑا کر رخ جلدی سے کھڑکی کی جانب پھیرا، پلکیں تیزی سے جھپکائیں۔ اسے کیسے پتہ چل گیا میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی؟ پھر اس نے آرام سے پوچھ کر موڑ کاٹا۔ رابیل نے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھیں، اپنی چوڑی پکڑی جانے پر لمحے بھر کو آنکھیں بھی بیچی تھیں اس نے۔ میں تمہاری دوسری طرف دیکھ رہی تھی، گہرا سانس لے کر مزے سے کہا۔ دل اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ معاذ نے بس ایک نگاہ ڈالی تھی اس پر، اف، اور وہ جانتا تھا وہ اس کے دوسری طرف ہرگز بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا دیکھا تم نے میرے دوسری طرف؟ ہاں وہ میں نے رابیل، تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یکدم برا مان کر کہا تو معاذ نے ایک بار پھر سے اس پر نگاہ ڈالی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ سکتی ہو تم جتنا بھی دیکھنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رابیل کو اس سیاہی میں بھی پتہ تھا کہ اس کے گلابی رخسار مزید گلابی رنگ کے ہو رہے ہیں۔ ایک چور نگاہ اس بدتمیز پر ڈال کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ بھی بول دیتا تھا، کوئی بات مسئلہ ہی نہیں تھی اس کے لیے۔ تم کیا پوچھنے والے تھے مجھ سے؟ جلدی سے سوال کیا۔ فی الحال ایک ہی طریقہ تھا اپنی جیپ مٹانے کا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر گہرا سانس لے کر آنکھیں سکیڑی۔ ارحم ردا و شزا سے کتنا بے تکلف ہے! اور اس کے ایسے غیر متوقع سوال پر اس نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسی سکون کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی، کوئی بھی ایسے ویسے کسی سے کچھ نہیں پوچھتا۔ مجھے بتاؤ، کیا دیکھا ہے تم نے؟ اس کے سوال پر معاذ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے شاید اس سے اتنے جاہرانہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ کچھ نہیں دیکھا میں نے، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں دونوں کی نیچر کس طرح کی ہے، تمہاری طرح بے وقوف ہیں یا پھر کچھ عقل ہے ان میں؟ واضح طور پر مسکراہٹ دبا کر کہا تھا اس نے۔ رابیل نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ضروری ہے کہ تم ہمیشہ مجھے غصہ ہی دلاؤ؟ میں ان کی بڑی بہن ہوں تو ظاہر ہے میں ان سے زیادہ عقل مند بھی ہوں گی۔ اپنے دماغ سے اس خناس کو نکال دو کہ میں بے وقوف ہوں۔ میں عقل مند ہوں اور بہت زیادہ ہوں۔ اپنی آخری بات پر تو اسے خود بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس کے سامنے خود کو بے وقوف تسلیم کرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ اس لیے جی کڑا کر مزے سے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا اس نے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ معاذ کو اچانک ہی ایک گہرے قسم کے افسوس نے گھیرا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، لیکن تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو۔ ابھی تمہیں پتہ ہی کیا ہے رابیل عابد کے بارے میں؟ ناک سے مکھی اڑا کر کہا تو معاذ یکدم ہنس پڑا۔ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ بہت کم ہنستا تھا وہ ایسے، اور جب ہنستا تھا تو اس نے فوراً سر جھٹکا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا تھا مجھے۔ تم مجھے لطیفے سے تشبیہ دے رہے ہو؟ تیوری چڑھا کر پوچھا تو اس نے جلدی سے سر نفی میں ہرایا۔ میری کیا مجال؟ رابیل اس کے اس قدر سعادت مندی سے کہنے پر لمحہ بھر کو مسکرائی، پھر ہاتھ باندھ کر رخ اس کی جانب پھیرا۔ بالکل مجال ہونی بھی نہیں چاہیے تمہاری۔ مجھے مکہ مارنا نہیں آتا تو کیا ہوا، بال کھینچنے آتے ہیں مجھے۔ اوہو، اتنا پسند کرتی ہو تم مجھے کہ میری وجہ سے اپنے بال کھینچ لو گی؟ حیران ہو کر سوال کیا۔ اف، رابیل کا دل کیا کچھ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے۔ بالکل بھی پسند نہیں کرتی میں تمہیں، نکل آؤ ان خوش فہمیوں سے۔ ہاں بالکل، جبھی میرے دوسری طرف کیا دیکھ رہی تھی تمہیں نظر ہی نہیں آیا؟ سمجھ کر سر ہلایا تھا اس نے۔ اس کے برجستہ جملوں نے رابیل کو لاجواب کیا۔ روانی سے اسے جملہ لوٹاتا ہوا وہ ہمیشہ اس کا ضبط آزما گیا تھا۔ خوش فہمی ہے یہ بھی؟ غلط فہمی کیا ہے پھر؟ یہی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ کیا نہیں کرتی؟ نہیں؟ اچھا، پھر جو مجھے لگا شاید وہ میرا وہم ہو گیا۔ کیا لگا تمہیں؟ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ اسے معاذ کو سمجھنے کے لیے کسی اور طرح سے سوچنا ہوگا۔ ہر بات میں ذو معنی جملے بولتے ہوئے جانے کیا کیا کہہ جاتا تھا۔ شاید اتفاق ہی ہو، چھوڑو اس بات کو، اس نے کندھے اچکا کر کہا تو رابیل کی سنجیدہ نگاہیں اب کے اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ معاذ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اس کی جانب۔ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی معاشواری، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے، پری پلانڈ۔ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ اسے شک سا گزرا تھا۔ ایسی باتیں رابیل کو کرنی نہیں آتی تھیں، اتنا تو اسے پتہ ہی تھا، لیکن دوسری جانب رابیل کو سیدھی ہو کر بیٹھ رہی تھی، لمحے بھر کو ٹھہری، پھر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ معاذ نے آبرو اکٹھے کر کے لا علمی سے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔
تو تم نہیں جانتے کہ ولی احمد کون تھا؟ کیا واقعی؟ وہ اب تک بے یقین تھا۔ معاذ نے بیزار ہو کر گہرا سانس لیا۔ کون ولی احمد؟ میں نہیں جانتا۔ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ نہیں۔ اور لمحے کے ہزاروں حصے میں اسے سمجھ آ گیا کہ رابیل کس کی بات کر رہی تھی۔ سر نفی میں ہلا کر اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا۔ دوسری جانب اپنی پوری تیاری کر رہی تھی اسے ولی احمد سے متعارف کرانے کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں افسانوی کرداروں کی باتیں کرنے کا۔ اور وہ جو انگلی اٹھائے ابھی سے کسی چھوٹے بچے کی طرح ولی احمد سے متعارف کرانے ہی لگی تھی، رک گئی۔ کھلے لب بند کیے، لیکن پھر یکدم ہی اس کی آنکھوں میں شرارت سی چمکی تھی۔ بند لب پھر سے کھول لیے۔ اسے کیا لگتا تھا رابیل اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ جانتے ہو کیسا دکھتا تھا وہ؟ یہ لمبا، نسواری آنکھوں والا۔ ہائے، سنجیدگی سے آبرو اٹھا کر دیکھتا نا تو ساری لڑکیوں کے دل رک جایا کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میرا کرش ہے ولی احمد۔ اتنا ہینڈسم اور اتنا پیارا بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جس طرح اپنی محبت کی حفاظت کرتا تھا اور جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم رہتا تھا، اف میں کیا کروں، مجھے ولی احمد چاہیے۔ آخر میں افسوس سے ہلکی سی آواز میں کہا تو معاذ نے یکدم زور سے ہارن بجایا۔ وہ اس آواز پر اچھلی تھی، پھر چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس پر آشکار ہوا کہ وہ بے اختیار ہی جیلس ہوا تھا۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے اب کہ ذرا اس کی جانب جھک کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے کہیں سے ولی احمد لا کر دے سکتے ہو معاذ؟ انتہائی معصوم آواز میں آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ معاذ نے ایک کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ کہیں ملے تو صحیح مجھے۔ لیکن اس کا اگلا جملہ دھمکی آمیز تھا۔ کہیں ملے تو صحیح مجھے، گردن نہ مروڑ دوں میں اس کی۔ اور رابیل پیچھے ہو کر بے ساختہ ہنس دی، منہ پر ہاتھ رکھے اب وہ کھڑکی کی جانب چہرہ پھیرے دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ بند کرو اب یہ ہنسنا۔ اس کی تنبیہ سے رابیل کو مزید ہنسنے پر مجبور کیا۔ ہنس کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے پلٹ کر معاذ کو دیکھا۔ وہ ویسے ہی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ چہرے کے زاویے بگڑے سے تھے، لیکن رابیل کی شرارت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی جانب تھوڑا سا جھک کر بے حد ہلکی آواز میں کہا، جانتے ہو معاذ، تم جیلس ہو رہے ہو۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ قطعی آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے وہ اس سمے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی نہیں، تمہیں لگتا ہے میں ایک افسانوی کردار سے جیلس ہوں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا غیر سنجیدہ انسان ہوں؟ سوالیہ آبرو اٹھا کر اسے دیکھا تو رابیل نے بامشکل ہنسی روک کر سادگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ تمہارے کان بھی سرخ ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی، اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ میرے کان اس لیے سرخ ہو رہے ہیں کیونکہ میری دادی پٹھان تھی اور پٹھان لوگوں کے کان اکثر سرخ رہا کرتے ہیں۔ تمہاری سرمئی آنکھوں میں جلن صاف نظر آ رہی ہے، جانتے ہو۔ اور اب کہ بس اس نے ایک نگاہ رابیل پر ڈالی تھی، اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا بس اب نہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے بھی وہ بامشکل ہنسی روک رہی تھی۔ اس نے چہرہ ہی سامنے پھیر لیا۔ اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی، اس لیے کوئی بھی کمزوری دکھائے بغیر اس نے مزید کوئی بات نہیں کہی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں معاذ؟ چند لمحوں بعد اب وہ انجان راستوں کو گردن گھما کر پیچھے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ معاذ نے ایک صاف ستھری سوسائٹی میں موڑ کاٹا اور پھر ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملوانا ہے تمہیں کسی سے؟ اب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے اپنی جانب کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ کس سے ملوانا ہے مجھے؟ ہیں کوئی؟ آ جاؤ۔ گاڑی کی چابی جیب میں اڑس کر وہ آگے بڑھا تو رابیل بھی قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ بڑے گیٹ کا چھوٹا سا دروازہ اندر کی جانب کھلتا تھا۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا اور پھر آس پاس پھیلے باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پرانے طرز کا بنا گھر تھا۔ گیٹ سے لے کر داخلی دروازے تک پتھریلی سی روش پر بہت سے زرد پتھر بکھرے پڑے تھے۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ معاذ اب داخلی دروازے سے اندر جا رہا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ ملی۔ حیرت سے گردن گھما کر وہ اس گھر کو بھی دیکھتی جا رہی تھی، جانے کیوں، لیکن اس گھر سے اسے عجیب سی سکنیت سی خوشبو آ رہی تھی۔ اب کہ وہ لاؤنج میں چلے آئے۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ باہر کی کھنکی یہاں کی نرم گرم سی آغوش میں گھل کر ختم ہو گئی۔ صاف ستھرے سے لاؤنج میں دیوار کے ساتھ لگی طویل میز پر قرآن کے بیشتر نسخے رکھے ہوئے تھے۔ ایک جانب صوفوں کے ساتھ ہی سبز مخملی سا جائے نماز بھی بچھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر معاذ کا چہرہ دیکھا، لیکن اب وہ آرام دہ سے انداز میں صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ سلویٰ کہاں ہیں آپ؟ اور اسی پہر کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی وجود باہر نکل رہا تھا۔ سبز مخملی جائے نماز جیسے رنگ کا جوڑا زیب تن کیے، چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے، وہ کوئی بہت خوبصورت سی لڑکی تھی۔ رابیل کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی پھیل گئی تھیں، یوں لگتا تھا گویا اس کے سامنے حبیبہ کھڑی ہو۔ چند لمحے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ آپ
ہاں میں ماس کی خالہ ہوں، سلوہ انصاری۔ آؤ نا رابی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ خالہ؟ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، اس قدر مماثلت پر اس کے حواس کھنگ رہ گئے۔ ماس نے بھی ایک پل کو گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ مسکرا کر پاس چلے آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ رابیل نے آج سے پہلے کبھی اتنا نرم ہاتھ نہیں چھوا تھا، یوں لگتا تھا گویا اس نے مخملی سا یک لباس چھو لیا ہو۔ آؤ نا۔ اب وہ اسے ہاتھ سے تھامے لاؤنج میں رکھے صوفوں کی جانب لا رہی تھی۔ وہ سن ہوئی بنا کوئی تاثر دیے ان کے ساتھ کھنچی چلی آئی۔ اس گھر سے آتی سکنیت کی خوشبو اب کچھ اور گہری ہوتی چلی تھی، محض یہ خیال کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کا گھر تھا، قرآن کے ساتھ زندہ رہنے والوں کا آشیانہ تھا، قرآن کے ساتھ سانس لینے والوں کا ٹھکانہ تھا۔ محض اس خیال کہ اس کا دل روب سے بھر دیا گیا تھا، محض اس ایک خیال نے اس رگوں میں دوڑتے لہو کو مزید گرم کر دیا۔ اسے ہمیشہ قرآن پڑھنے والوں اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ سے بھی اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ کیا لوگ ہوں گے وہ جو ان قرآن کی آیاتوں کی گردان کرتے ہوئے اپنے دن رات گزارتے ہوں گے؟ آخر کیا لوگ ہوں گے وہ جو اللہ سے بات کرنے کا طریقہ جانتے ہوں گے، اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہوں گے؟ ایسے لوگ بلا شبہ عام لوگ نہیں تھے، وہ بھی اب ان لوگوں میں سے نہیں رہی تھی، وہ بھی اب قرآن والی تھی، اور اس قرآن کی بھاری ذمہ داری کو محسوس کرتے بے ساختہ اس کے کندھے بھاری ہوئے چلے تھے۔ دل یکدم بوجھل ہوا۔ کیسی ہو؟ وہ اب محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس پر اپنی سبز آنکھیں جمائے پوچھ رہی تھیں۔ اسے جواب دینے میں ذرا وقت لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ماس نے مجھے صبح ہی بتایا تھا کہ وہ تمہیں لے کر آئے گا مجھ سے ملوانے، لیکن اس نے مجھے کوئی وقت نہیں بتایا تھا، اس لیے میں سارا دن تم لوگوں کا انتظار کرتی رہی۔ فائنلی رات کے اس پہر وہ تمہیں لے ہی آیا۔ ساتھ ایک خفا نگاہ ماس پر ڈالی۔ صبح کا بول کر وہ اسے رات میں لے کر آ رہا تھا، اور افسوس تو یہ تھا کہ اسے کسی بات کا افسوس بھی نہیں تھا۔ ڈھیڈوں کے سردار کی اعلیٰ مثال بنے، دونوں ہاتھوں کو صوفے کی پشت پر پھیلا کر بیٹھے وہ واقعی ماس ہی لگ رہا تھا۔ سلوہ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور پھر رابیل تک سفر کرتے ہوئے ان کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھری۔ ماس نے مجھے بتایا کہ تم قرآن کی طالبہ ہو؟ اب وہ مسکرا کر گرم جوشی سے پوچھ رہی تھی۔ رابیل ان کے ایسے انداز پر لمحے بھر کو مسکرائی۔ جی میں قرآن کی طالبہ ہوں، اور آپ؟ اس کے یکدم پوچھنے پر وہ بے ساختہ ہنس دیں۔ کتنی پیاری لگتی تھی وہ ہنستے ہوئے۔ رابیل آنکھیں پھیلائے ان کی پاکیزہ سی خوبصورتی کو دیکھے گئی۔ میں قرآن کی اساتذہ ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہماری آگے ٹھیک ٹھاک جمنے والی ہے یہ ماس، اس سے تو میری کبھی نہیں بنی، کیونکہ اسے ہمیشہ میری باتوں سے الرجی ہو جاتی ہے، اس لیے اب ہم اسے دیکھیں گے بھی نہیں، ہم خوب انجوائے کریں گے ایک دوسرے کی کمپنی۔ رابیل نے بے ساختہ ہنس کر ساتھ ہی بیٹھے ماس پر نگاہ ڈالی، اور وہ ایسی نگاہ تھی کہ ماس مسکرائے بغیر رہ ہی نہ سکا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میری بھی اس سے کچھ خاص نہیں بنتی، ہر وقت پتہ نہیں کیوں سڑا رہتا ہے یہ، مجھے تو نہیں پسند بالکل بھی۔ اب ہم واقعی اسے نہیں دیکھیں گے، ہم خوب انجوائے کریں گے۔ میرا خیال ہے میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا تو بیک وقت دونوں لڑکیوں نے اسے گردن اٹھا کر دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ویسے تو آپ دونوں کو کچھ خاص پسند نہیں، لیکن خیر کچھ تناول فرمانا پسند کریں گی آپ دونوں؟ اسے یوں خالی خولی سا بیٹھ کر بیزاریت ہونے لگی تھی۔ سلوہ اور رابیل کی آنکھیں بے ساختہ چمکیں۔ کیوں نہیں، جو بھی بناؤ ہم دونوں کو مت بھولنا، اور خبردار جو تم نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن کی جانب چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی سلوہ اور رابیل مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سلوہ نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھپکایا۔ وہ ان کے یوں تھپکنے پر چونکی تھی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک۔ حجاب، قرآن، نماز، میں جانتی ہوں یہ سب باتیں تمہیں ٹف ٹائم دے رہی ہیں، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ وقت پہلے ہی بہت رو کر آئی ہو تم، مجھے بتایا تھا ماس نے تمہارے بارے میں، اور یقین کرو تب سے ہی انتظار کر رہی ہوں میں تمہارے اور ماس کے نکاح میں تو نہیں شرکت کی میں نے، لیکن تم دونوں کے لیے خوش بہت ہوں میں۔ وہ ٹھہرا صدا کا اکڑو، اور تم اس کی تھوڑی کو پیار سے چھوا، تم ہر دل میں گھر کرنے کا سا ہنر رکھنے والی۔ رابیل ان کی باتوں پر لمحہ بلمحہ حیران ہو رہی تھی، دل پر جمع ہر بوجھ جیسے پانی بھر کر بہنے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں؟ پتہ ہے، آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے رابیل، کہ یہ خوشی کی نمی ہے یا تکلیف کی، اور شاید اس لیے بھی پتہ چل گیا کیونکہ ایک لمبے عرصے تک میں بھی یوں کمروں کے دروازے بند کر کے رویا کرتی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ رونے کے بعد آنکھیں کس قسم کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ شروع سے ایسی نہیں ہیں، حبیبہ تائی تو اپنے آبائی گھر سے ہی اسلام سے بہت قریب تھیں، پھر آپ کو کس مخالفت کا سامنا تھا؟ اسے لمحے بھر کو حیرت ہوئی، کیا اس گھر میں تحلیل سکنیت
کی خوشبو شروع سے ہی نہیں تھی؟ کیا اس خوشبو کو اس ماحول کا حصہ بنانے کے لیے سلویٰ نے اپنی جان ماری تھی؟ کیا کہف کا کوئی اور رخ ابھی سے دیکھا آیا جانا تھا باقی؟ مجھے وہ لمحے بھر کو مسکرائیں۔ اس مسکراہٹ میں کچھ ٹوٹے کانچ سا تھا، کچھ بہت تکلیف سا۔ مجھے خود کی مخالفت کا سامنا تھا، ابھی بھی ہے، ساری زندگی رہے گا۔ ساری زندگی کی جنگ لڑنی ہے میں نے۔ باہر کی مخالفت کا رخ بدل جاتا ہے رابیل، انسان کو اپنی مخالفت کا رخ قبر کی مٹی تک نہیں بدلتا۔ آخر میں ماس کی طرح ہی کندھے اچکائے، لیکن رابیل نہیں مسکرا سکی اس پر، جیسے بہت کچھ چند ہی لمحوں میں آشکار ہو گیا تھا۔ ان کے نرم سے ہاتھوں میں قید اپنا ہاتھ اب یک ہاتھوں میں قید لگ رہا تھا۔ انسان کی اپنی مخالفت سے بڑی کوئی مخالفت نہیں ہوا کرتی تھی، ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ آپ نے بھی ایک سخت وقت گزارا ہے مطلب؟ ہاں گزارا تو ہے، بہت تکلیف دہ وقت گزارا ہے، لیکن ان آنسوؤں کا تکلیف کا ثمر بہت میٹھا ہے، بہت پرسکون، مطمئن اور دلوں کو راحت دینے والا۔ اب لگتا ہے میں نے خود کو ضائع نہیں کیا۔ اور اس احساس سے زیادہ آپ کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں ہے نا؟ اپنی ازلی پیارے سے انداز میں پوچھتے ہوئے سلویٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اور قیمتی احساسات انسان کی جان سینچ کر اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اس تکلیف کا احساس رہتا ہے، لیکن میں نے اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو کہتے سنا ہے کہ جنت میں داخل ہوتے ہی انسان اس دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا۔ میں بس اس داخلے کی منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دروازے کو پار کرتے ہی میری ہر تکلیف خوشی میں بدلنے والی ہے۔ رابیل کی آنکھوں میں بے ساختہ کچھ پگھل کر گرا تھا۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے، اسے بھی اس کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکوں گی، کبھی کبھی لگتا ہے میں کبھی درمیان میں ہی اپنا ساتھ چھوڑ دوں گی، مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے سلویٰ۔ اس کے منہ سے سلویٰ نکلا اور یہی طے پا گیا، جو وہ ماس کے لیے تھی اب وہی اس کے لیے بھی تھی۔ مومن کی زندگی خوف اور امید سے عبارت ہوتی ہے رابیل۔ یہ احساس اس بات پر گواہی ہے کہ تم وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر دن خود کو مارتی ہو۔ اللہ تمہاری کوشش دیکھے گا، کوشش کرنے والے پا لینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی تھی، پھر کتھئی سی چمکی نمی سمیت اسے دیکھا۔ آپ واقعی قرآن کی اساتذہ ہیں، مجھے کوئی شک نہیں اب اس بات کا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی تھی۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ سب قرآن والوں میں مشترکہ بات کیا ہے؟ ایسا ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں بھی ہوں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی گلیوں سے گزرنے والے ہوں، وہ ہمیشہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانتی ہیں وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلویٰ کی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ وہ امید سے بھرپور ہوتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے لیکن ان کی امید سے بھرپور شخصیت تاریخ اوقات کی تاریکی میں بھی جگمگا رہی ہوتی ہے۔ میں جن لوگوں سے قرآن پڑھ رہی ہوں وہ بھی آپ جیسے ہی ہیں، اور مجھے سمجھ آیا ہے کہ آپ سب، بلکہ ہم سب ایک جیسے کیسے ہیں۔ ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم مایوس ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس نے پہلی بار سلویٰ کی سبز آنکھوں کو بہت باریک سی نمی میں ڈوبتے دیکھا تھا، مگر ان کے لب مسکرا رہے تھے۔ واقعی وہی امید اور خوف کے درمیان زندہ رہنے والا طرز زندگی۔ واقعی ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم امید کو وجود میں لانے والے کے بندے ہیں۔ مایوسی ہمارے لیے کفر کے مترادف ہے، بلا شبہ ہم امید والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ اور اب کے لاؤن سے آتی وہ نرم گرم سی خوشبو مزید گہری ہو گئی تھی۔ انسانی امید کی مٹھاس بھی اس پر خنک سے وقت میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ قدیم زمانوں کا کوئی سحر تھا جو ہر سو بکھرنے لگا تھا، اور اس سحر کو اس جگہ کا احاطہ کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لیا، وہ اب اندازہ کر سکتی تھی۔ اسی پہر اب وہ اٹھ کر اسے اپنے قرآنی نسخے دکھا رہی تھیں۔ ان کے پاس ہر طرز کا قرآنی نسخہ موجود تھا، سادہ ترجمے والا، بنا ترجمے والا، بھاری تفاسیر، محض قرآنی حاشیہ۔ غرض یہ کہ ان کے پاس ہر طرح کا نسخہ تھا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ واقعی قرآن کی اساتذہ تھیں۔ وہ اب رابیل کو مسکرا کر ہر قرآن کی نصیحت سے آگاہ کر رہی تھیں۔ وہ بس نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان سفید اوراق پر لکھے لفظوں کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ اس میٹھے سے سحر کی خوشبو اب کے تیزی سے لاؤنج میں تحلیل ہونے لگی۔ چلے جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے
کریے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.